بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیڈٹ کالج فتح جنگ کی جانب سے اپنے تمام طلباء کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ ڈیئر گائڈس، لاسٹ لیکچر میں ہم نے اسلام میں عبادت کا تصور اس ٹاپک کو سٹارٹ کیا تھا۔ ہم نے عبادت کا معنی اور عبادت کا مفہوم اس کو پڑھا تھا، اور عبادت کی اہمیت اسلام میں، یعنی اسلام میں عبادت کی امپورٹنس کیا ہے۔ آج کے لیکچر میں بھی ہم اسی اسلام میں عبادت کا تصور میں تین باتیں ان کو ہم پڑھیں گے۔ تو پہلی بات ہے کہ اسلامی عبادات کے نظام کو اپنانے سے کون کون سی صفات یا خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، یعنی اسلامی عبادات کو اپنانے سے پیدا ہونے والی صفات۔ دوسری بات جو ہم پڑھیں گے وہ ہے کہ اسلام کے تصور عبادت میں ذکر کو کیا مقام ہے۔ اسلام میں ذکر کو کیا مقام ہے۔ اسلام میں اسلام کے تصور عبادت میں اسلام میں تصور عبادت میں ذکر کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ دوسری بات، تیسری جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ اسلامی عبادات میں اعتدال کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ اسلامی عبادات میں اعتدال، یہ تین ہمارے آج کے ٹاپک ہوں گے، ان کے اوپر آج ہم پڑھیں گے۔ نمبر 1 کہ اسلامی عبادات کو اپنانے سے پیدا ہونے والی صفات، کہ آیا ایک مسلمان کے اندر کون کون سی خوبیاں اور صفات پیدا ہوتی ہیں جب وہ اسلام کی عائد کردہ جو عبادات ہیں ان کو اپناتا ہے۔ تو سیکنڈ جو ہے اسلام کے تصور عبادت، جو اسلام کا عبادت کا تصور ہے اس میں جو ذکر ہے اس کو کیا مقام حاصل ہے۔ تھرڈ ہے کہ اسلامی عبادات میں اعتدال، یعنی درمیانہ روی۔ بنا کو بتایا تھا ہم نے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ سب کچھ دنیا کو چھوڑ کر اپنا بوری بستر اٹھا کر جنگلوں اور بیابانوں میں چلے جائیں اور وہاں پر آپ جا کر عبادت کا ذکر کرنا شروع کر دیں، عبادت کرنا شروع کر دیں۔ اس چیز کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا، بلکہ اعتدال دنیا کو دین کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ دنیا اور دین میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی کے اندر دنیا میں ہی دین رکھا گیا ہے۔ تو یہ اپنے اسلام میں اعتدال، درمیانہ راستہ، میانہ روی، یہ تیسرا جو ٹاپک ہے آج اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو آپ اپنی بک کا پیج نمبر 16 نکالیں۔ تو اس میں پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے اسلامی عبادات کو اپنانے سے پیدا ہونے والی صفات، خوبیاں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہوں گی وہ دیکھیے ذرا۔ اسلام نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے واضح اصول دیے ہیں۔ اسلام نے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی کے واضح اصول، قانون، قاعدے دیے ہیں کہ جن کو اپنا کر ایسی باتیں بتائی ہیں جن کو اپنا کر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ زندگی کو خاص ترتیب میں لانے کے لیے اسلام نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسی عبادتیں مقرر کی ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ زندگی کو ایک خاص ترتیب میں لانے میں، جس طرح یہ حیوانوں کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک انسان کو اشرف المخلوقات کا جو بنایا ہے، اس کو تمام مخلوقات میں سے سب سے اشرف اور عزت والا مقام دیا ہے۔ تو اس انسان کی زندگی کو ایک خاص ترتیب میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج
اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ مقرر فرمائی ہیں۔ اب ہمیں نماز کیا فائدہ دیتی ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اسلامی عبادت میں سے جو ہمارے سب سے پہلے فرسٹ نماز، جب اس کو اپناتے ہیں تو ہمارے اندر کیا صفت پیدا ہوتی ہے، کیا خوبی پیدا ہوتی ہے؟ وہ کیا دیکھیے، نماز روحانی سکون دینے کے ساتھ ساتھ ایک دیکھیں انسان کے ایک ظاہری ہوتا ہے، ایک اندر روح ہوتی ہے، وہ انسان کی روح ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اس دنیا میں زندہ رہتا ہے۔ اگر انسان کی روح اگر یہاں سے اس کی جسم سے نکل جائے تو وہ اس سے زندہ رہنا نہیں رہ سکتا، وہ دنیا سے اٹھ جاتا ہے، یعنی وہ اس کا اس دنیا سے نظام جو تعلقات ہے وہ کٹ آف ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں نماز جو ہے آپ کو ایک روحانی سکون میسر ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ اگر باہر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ میسر ہے اور آپ دنیا کی ہر قسم کی آسائش، آپ کے پاس آرام آپ حاصل کر لیتے ہیں اس پیسے کے ذریعے، لیکن اگر آپ کو روحانی سکون میسر نہیں ہے، آپ کی روح بے چین ہے، آپ کے اندر بے چین ہے، تو اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو اگر سونے کے لیے، آپ کو آرام کرنے کے لیے اگر میڈیسن کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر آپ کا اس مال اور اسباب کا فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے نماز جو ہے وہ آپ کی روح کو سکون میسر کرتی ہے، تو روح کو سکون دینے کے ساتھ ساتھ اللہ اور بندے کے تعلق کو بھی مضبوط کرتی ہے، کیونکہ نماز ہی وہ واحد عبادت ہے جس کے ذریعے بظاہر ڈائریکٹ انسان ادھر مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے نا، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں نا، ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، چپ کے چپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ، تھوڑا غور کریے نا اس کو، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہے، جو رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، جن کو تو نے ہدایت دی ہے، جن کو تو نے رحمت عطا فرمائی ہے، جن پر تیرا کرم ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم، اور نہ کہ گمراہوں کے راستے پر نہ چلانا، جب گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے تھے راستے سے، جو غیر المغضوب، جو تیرے غصے میں ہیں، جن کے اوپر تیرا غصہ نازل ہوا ہے، الضالین، جو گمراہ ہوئے ہیں، ان کے راستے میں نہ چلانا مجھے کبھی۔ تو یہ اللہ سے ہم الحمدللہ رب العالمین سے لے کے الضالین، تو پورے کی نماز میں پڑھتے پڑھتے اللہ سے چپ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں پر آپ کو نماز پڑھنے سے ہمیں روحانی سکون میسر ہوتا ہے، وہاں ہمیں اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک خاص تعلق جو ہوتا ہے وہ اس کو اور مضبوط ہوتا ہے۔ یہ نماز پڑھنے کی صفت انسان کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے، وہ پھر اس کی وجہ سے کیا صفت پیدا ہوتی ہے؟ جب تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، جس سے انسان کے اخلاق اور کردار کی اصلاح ہوتی ہے، پھر انسان کا جو اخلاق اور کردار ہے، جو کریکٹر ہے اس کا، وہ اس کا کریکٹر جو ہوتا ہے وہ درست سمت کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، وہ پھر اچھا ایک انسان بن جاتا ہے، ایک معاشرے کا اچھا فرد بن جاتا ہے۔ اب دوسری جو ہماری عبادت ہے ہم پر فرض کی گئی ہے زکوٰۃ، وہ کیا ہے کہ زکوٰۃ سے دوسرے انسانوں سے ہمدردی اور مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ زکوٰۃ اپنے مال میں سے پیسہ نکالتے ہیں، آپ کے اندر خوبی کیا پیدا ہوتی ہے؟ آپ اپنے مال میں سے پیسہ نکال کر غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ آپ کو ایک غریبوں کے اندر ایک آپ کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ اس پیسے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہوا ہے تو میں کیوں نہ کہ لوگوں کو بھی دیں۔ غریبوں کے اندر آپ کو مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آپ کا احساس پیدا ہوتا ہے، اس سے پھر آپ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں ان سے۔ تو اس طرح زکوٰۃ دینے سے دوسرے انسانوں سے ہمدردی اور مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا جو ہم پر عبادت فرض کی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اندر کیا صفت پیدا ہوتی ہے، کیا خوبی پیدا ہوتی ہے؟ روزے سے انسان کے دل میں خوف، تقویٰ اور پرہیزگاری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جب روزہ انسان رکھتا ہے تو اس کے اندر خوف اللہ تعالیٰ کا پیدا ہوتا ہے کہ یار میں وہ اکیلا، وہ اگر چاہے کہ کچھ کھا بھی سکتا ہے چھپ چھپا کر، لیکن اس کے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ یار کوئی اور دنیا دیکھ رہی ہے نہ دیکھ رہی ہے، خدا تو دیکھ رہا ہے جس نے مجھے روزہ فرض کیا ہوا ہے، مجھے دیکھ تو رہا ہے۔ پھر جب یہ خوف پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک تقویٰ، بچنا، پرہیزگاری، ہر
چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا، یہ تمام چیزیں جو اس کے اندر صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اور روزہ جو ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم خواری اور ہمدردی کا، غم گساری، غم خواری اور ہمدردی کا مہینہ بھی قرار دیا ہے۔ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ وہ جو غریب جن کو 2 ٹائم کا 1 ٹائم کھانے میں سے نہیں ہوتا، ان کا احساس ہمیں ہوتا ہے، تو دل میں جو اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا کی ہوتی ہیں ہم ان میں بھی بانٹتے ہیں۔ اور پھر تیسری جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہم پر چوتھی جو حج ہے، ارکان اسلام سے 5واں، اور یہ عبادت جو حج ہے جس پر جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، اس کو اپنانے سے ہم پر ہمارے اندر کیا کیا صفات اور خوبیاں پیدا ہوتی ہیں وہ دیکھیے۔ حج کے ذریعے اخوت، بھائی چارہ اور مساوات کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے، یعنی حج کے ذریعے ہم لوگ جہاں سارے مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر مسلمان آپس میں جو گلے شکوے ہوتے ہیں ملتے ہیں، دور ہوتے ہیں، اس طرح محبت پیدا ہوتی ہے، بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ تمام باتیں جو ہیں، اس طرح مساوات، یعنی تمام لوگ جو ہیں ایک ہی لباس زیب تن کر کے، ایک ہی تمام ایک ہی وقت میں سارے ایک ہی لفظ ادا کر رہے ہوتے ہیں، تلبیہ اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تمام جو الفاظ ہیں ایک سارے لوگ ایک ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی لباس پہنا ہوتا ہے، سارے طواف کر رہے ہوتے ہیں، سارے گویا تمام یہ اسلام ہمیں یہ چیز کے اندر ہمارے اندر یہ خوبی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ آپس میں برابر ہو، ان کے اندر مساوات ہے، وہ ایک دوسرے سے کوئی کسی رنگ، نسل، ذات پات کی وجہ سے کوئی ایک سے جدا نہیں ہے۔ تو جن کا پہلا جو ہمارے جو آپ کا آج کا ٹاپک ہے کہ اسلامی عبادات کو اپنانے سے ہمارے اندر کیا کیا صفات پیدا ہوتی ہیں، وہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ دوسرا جو ہے اسلام کے تصور عبادت ذکر کو کیا مقام حاصل ہے، ذکر جو ہے اس کو کیا مقام حاصل ہے وہ دیکھیے بک کو۔ اسلام میں ذکر الہی کی بڑی اہمیت ہے اور اس سے بڑی عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سورۃ عنکبوت آیت نمبر 45 ہے کہ اور ذکر جو ہے یہ ذکر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے سب سے بڑی عبادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے ہر وقت زبان پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ، اور دیگر جو ذکر ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ذکر جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ لیکن دیکھیے اس کا مقصد کیا ہے، ہماری اس کی کیا مقام حاصل ہے، اس کا مقصد کیا ہے ذکر کا۔ ذکر الہی کا مقصد یہ ہے کہ جو کام انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتے ہیں ان سے بچا جائے، جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو کام غافل کرتے ہیں ان سے بچا جائے، اس کا مقصد ہے۔ بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اپنے دل اور زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رکھے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا جذبہ موجود رکھے، یعنی آپ جو کام بھی کر رہے ہیں، آپ کی مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ہر وقت آپ کے دل و دماغ میں آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کی موجود ہو، زبان سے آپ اللہ 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 ذکر اللہ، آپ کوئی نہ کوئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ سبحان اللہ یہ کہتے رہیں، یہ ہر وقت آپ کے اندر یہ موجود ہونا چاہیے، دل و دماغ سے، اور اللہ تعالیٰ کو مانیں، زبان سے اس کا اقرار کرتے رہیں۔ جب انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں گزر جاتی ہے۔ جب انسان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑی ذات ہے، تو ہر وقت اس کی جو اللہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں گزر جاتی ہے، پھر چاہے وہ حکومت یا کسی اعلیٰ عہدے پر ہو یا لین دین کے کاموں میں لگا ہو، جہاں ہر طرف بے ایمانی اور فریب کے راستے کھلے ہوتے ہیں، دنیاوی کاموں اور مالی فائدے اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی یاد اور آخرت کی خوف کی وجہ سے وہ صحیح راستے کا انتخاب کرے گا۔ یعنی جب آپ ذکر اللہ کر کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے گا ہمارے اندر، پھر ہم کسی کیوں نہ بڑے کسی حکومت کے اعلیٰ عہدے پر ہوں اور یا کسی ہم لین دین تاجر ہوں اور جہاں پر ہر وقت بے ایمانی موجود رہتی ہے، کر کے ہم بہت پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف کی وجہ سے ہم اس پر ایک کام ہرگز بے ایمانی لالچ نہیں کرتے۔
اسی طرح انسان اصلی عبادت کا حق ادا کرتا ہے اور اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد رہتا ہے۔ اور جو اصل مقصد جو ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہر وقت انسان کو جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد جو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو جب انسان ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کے وقت اور ہر وقت اس کی زبان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت ہوگی تو اس کا جو اصل حق ہے وہ اپنی زندگی کا وہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو سیکنڈ کوسچن ہے، اسلام میں سفر عبادت میں ذکر کو کیا مقام حاصل ہے، تو اس کو ایک بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس کو ہر آپ اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں، اپنے اٹھتے بیٹھتے آپ ذکر ادا کیا کریں۔ تو تیسرا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ اسلامی عبادات میں اعتدال۔ اعتدال کسے بولتے ہیں کہ میانہ روی، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عبادات مقرر کی ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ پوری دن رات عبادت کرتے رہے، یا اتنا نہیں ہے کہ آپ بس کچھ وقت کے لیے کریں، بلکہ اعتدال، درمیانی راستہ۔ یعنی جس اللہ تعالیٰ نے دن میں پورا دن ہمارے پر نماز فرض نہیں کی بلکہ 5 نمازیں ہم پر فرض کی ہیں، وہ بھی کچھ وقت کے لیے۔ تو اعتدال کے ساتھ، اس طرح روزے پوری سال ہم پر فرض نہیں ہے بلکہ ایک سال میں ایک مہینے، زکوٰۃ ہر وقت نہیں دیں بلکہ سال ایسا مال جس کے اوپر سال پورا ہو گیا ہو اس میں سے کچھ تھوڑا سا مال، اور حج پوری سال نہیں بلکہ پورے ایک سال میں کچھ 4-5 دن ہوتے ہیں، وہ اس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ تو اعتدال ہے اسلامی عبادات میں، اس کو تھوڑا پڑھتے ہیں۔ اسلامی عبادات میں انسان کا تعلق براہ راست خالق سے جڑ جاتا ہے، اس لیے اس اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسلام کا سب پر عبادت تو حاضر توحید پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن جی میں انسان سے خاطب ہو کر ارشاد فرمایا وَنِعْبُدُونِ هَذَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور صرف میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب دیکھیے اسلامی عبادات میں اعتدال، اس کو دیکھیے ذرا، بک کو دیکھیے، آخری پیراگراف 60 نمبر پیج کا۔ اسلامی عبادات میں اعتدال اور میانہ روی ہے۔ اسلام میں نہ تو عیسائیت کی طرح ترک دنیا کو تصور ہے، یعنی عیسائیت میں یہ ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر آپ اپنے جس طرح بشپ ہوتے ہیں یا جو ان کے جو گرجا گھروں کے جو رکھوالے ہوتے ہیں، یہ اپنے سب کچھ کو چھڑوا کر وہاں پر ہی سب کچھ کر لیتے ہیں، دنیا سب کچھ اور معافی ہو جو اس میں چھوڑ چھاڑ کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں کہ بھئی کچھ نہ کچھ جو عیسائیت میں یہ کچھ اس کا بعض لوگ موجود ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ یہ اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے مسجدوں کے امام ہوتے ہیں یا جمعہ پڑھانے والے خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ بھی عام معاشرت جس طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ ان کی طرح زندگی ہی گزارتے ہیں، تو وہ عام انسانوں ہی کی طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور نہ ہی اسلام میں بدھ مت کی طرح مشکل ریاستیں ہیں اور نہ ہی ہندوازم کی طرح عبادت کی مخصوص رسومات ہیں۔ اسلام میں اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ انسان ساری رات تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، پوری رات یہ نہیں ہے کہ وہ عبادت کرتا رہے، بلکہ انسان ہر وقت، نہ یہ کہا کہ انسان ہر وقت حالت روزے میں رہے اور شادی بیاہ نہ کرے۔ اسلام نے اس چیز کی اجازت بالکل نہیں دی، بلکہ اسلام نے کہا کہ اس طرح کہا ہے نا کہ آپ صلی اسلام کو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ کالی کمڑی اولنے والے، چاہے چادر اولنے والے، جو ہے نا رات کے کچھ حصے میں کھڑے ہو جاؤ، کتنا کچھ تھوڑا سا مختصر حصہ، آدھی رات میں اس سے مختصر حصہ، تو پوری رات جو ہے وہ اس کی عبادت کرنے کو ہمیں منع کیا گیا کہ نہیں کرنی ہے آپ نے، اور نہ ہی پوری رات اور نہ ہی پورا دن ہمیں روزہ رکھ لینا ہے، اور کیا کہا کہ ہم شادی بیاہ وغیرہ ہم نہ کریں، جو انسان کی جس سے معاشرتی جو ذمہ داری ہے اس کو ہم پورا نہ کریں۔ اسلام نے اس چیز کی اجازت بالکل نہیں دی، بلکہ شریعت نے اسلام میں ہے کہ رات کا کچھ حصہ عبادت کے لیے مخصوص کیا جائے، مخصوص ایام میں روزے رکھے جائیں، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور شادی بھی کی جائے۔ مخصوص ایام کون سے؟ رمضان مبارک کے جو مہینے، اور اس کے علاوہ جو اگر آپ نفل روزے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ مہینے میں کچھ دن آپ اگر نکالنا چاہتے ہیں تو وہ نکال سکتے ہیں۔ اگر ان تمام امور میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کی جائے تو یہ تمام امور عبادت بن جاتے ہیں۔ یہ تمام امور جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیے جائیں تو یہ تمام امور جو ہوں گے وہ عبادت بن جائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے متعلق خبر ہوئی کہ وہ ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ ہمیشہ پوری رات نوافل میں گزارے گا، اور دوسرے نے کہا کہ وہ ہمیشہ پوری نفلی روزے میں رکھے گا، اور ارادہ رکھے، اور تیسرے نے عورتوں سے الگ تھلگ رہنے کا قصد کیا،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ کرام تھے جنہوں نے یہ اپنے ساتھ یہ عہد کر لیا کہ ایک نے کہا کہ میں پوری ہمیشہ جو ہے رات کو جو پوری رات جو ہے وہ نوافل میں گزاروں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا رہوں۔ دوسرے نے کہا کہ وہ ہمیشہ جب تک زندگی ہے نفل روزے رکھتا رہوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ وہ ہمیشہ عورتوں سے الگ تھا، یعنی عورتوں کے پاس نہیں جائے گا، یعنی شادی بیاہ وہ نہیں کرے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معلوم ہوا، یہ صحابہ کرام نے یہ جو عہد کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث ہے کہ بلا شبہ میں تم میں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور اس کی نافرمانی سے بچنے والا ہوں، لیکن میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، یعنی میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں بیویاں بھی رکھتا ہوں، یعنی میں شادی شدہ بھی ہوں، میں تمہارے لیے خیریت میرے طریقے کی پیروی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے ہمیں دنیا کی بھلائی ملے، آخرت کی بھلائی ملے، تو میرے طریقہ ہے جس طرح میں زندگی گزارتا ہوں اس طرح تم زندگی گزارو، اور جس کی نگاہ میں میری سنت کی وقت نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد میں کہ اگر کوئی شخص میرے طریقے کو نہیں اپناتا، میرے طریقے کو نہیں اپناتا اور جو میری سنت سے بے رخی اختیار کرتا ہے، یعنی جو میرا سنت کہتے ہیں میرا طریقے کو، کہتے ہیں سنت رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرمایا کہ جو میری سنت سے بے رخی برتے وہ میرے گروہ میں سے نہیں، یعنی وہ جو میرا گروہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ ہے، مسلمان ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان میں سے نہیں کہلائیں گے۔ یعنی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہے، وہ اطاعت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام نے جو عہد کیا تھا انہوں نے واپس توڑ دیا تھا۔ اب اسلام کا تصور عبادت انسان میں اخلاقی اور معاشرتی دونوں قسم کی اعلیٰ صفات پیدا کرتا ہے، اس کا تزکیہ نفس کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ایک اچھا اور مثالی انسان بن کر زندگی گزارتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو جی فرینڈز، یہ تو ہمارے آج 3 جو سوال تھے، تھوڑا لینتھی ہو گیا ہے آج کا لیکچر، لیکن یہ امپورٹنٹ تھے، اس کو میں نے چیپٹر بھی مکمل کر دیا ہے۔ اس کے جو سوالات بنتے ہوں گے وہ میں آپ کو گوگل کلاس روم پر سینڈ کر دوں گا۔ اپنا اسی کے ساتھ اپنا ہمارا آج لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کی مشق بھی کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔